بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ بیت المقدس سیریز کے پارٹ 2 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے کہ حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے بعد اس جنگ پر کیا اثر پڑا۔ ناظرین، جنگ کے 11ویں دن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے ساتھ بیت المقدس تشریف لے آئے۔ ان کے آنے کی اطلاع ملتے ہی مجاہدوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابو عبیدہ کے لشکر کا نشان نمودار ہوا۔ اس نشان کو حضرت غالبہ بن سالم نے اٹھایا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ کی دائیں طرف حضرت خالد بن ولید اور بائیں طرف حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق تھے۔ جب حضرت ابو عبیدہ کا لشکر قریب آن پہنچا تو بیت المقدس میں مقیم اسلامی لشکر کے تمام مجاہدوں نے تکبیر و تہلیل سے ان کا خیر مقدم کیا۔ ایک ساتھ ہزاروں مجاہدوں نے بلند آواز سے تہلیل و تکبیر کے نعرے لگائے اور اس صدا سے قلعے کی دیواریں اور پورا شہر گونج اٹھا۔ پیہم تکبیروں کی آوازیں سن کر اہل شہر حیرت و تعجب کرنے لگے کہ کیا معاملہ ہے کہ مسلمان مسلسل شور کر رہے ہیں۔ قلعے کی فصیل سے باغور دیکھا تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے سربراہ لشکر کے ساتھ آن پہنچے ہیں۔ اسلامی لشکر کے سربراہ آنے پر اب رومی کچھ گھبرائے اور ان کے دلوں میں رعب سمایا، لہٰذا شہر کے روسا اور بطارکہ شہر کے بڑے کنیسہ کے بطریق کے پاس آئے۔ اس بطریق کا نام کمامہ تھا اور وہ شہر کے تمام بطریقوں اور راہبوں سے معزز اور بوڑھا تھا۔ تمام لوگ اس کی عظمت کے قائل تھے اور اس کی بے حد عزت و تکریم کرتے تھے۔ بطریق کمامہ دین نصرانیہ اور دین یہود کا زبردست عالم تھا۔ توریت، انجیل، زبور اور دیگر کتب سابقہ اور ملاحم کی معلومات کے سلسلے میں ملک شام میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اہل شہر نے کنیسہ میں جا کر بطریق کمامہ کو تعظیم کا سجدہ کیا اور اس کے سامنے ادب و احترام سے کھڑے رہے۔ عین اسی وقت اسلامی لشکر سے نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوئی، جس کی آواز بطریق کمامہ کے کانوں تک پہنچی۔ بطریق کمامہ نے حاضرین سے پوچھا کہ آج کیا معاملہ ہے کہ مسلمان گاہے گاہے شور بلند کرتے ہیں۔ اہل شہر نے کہا کہ آج مسلمانوں کا سربراہ یہاں آیا ہے، جس کی خوشی میں مسلمان بار بار شور مچاتے ہیں۔ بطریق کمامہ نے جب سنا کہ اسلامی لشکر کا سردار آیا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ زور سے ہی کہنے لگا۔ مسلسل کئی مرتبہ وہ ہی کہتا رہا اور اس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ ناظرین، رومی زبان میں افسوس اور غم کا اظہار کرنے کے لیے ہی کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ اہل شہر نے بطریق کمامہ کی متغیر حالت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے معزز رہبر، اس طرح افسوس کا اظہار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ بطریق کمامہ نے کہا کہ قسم ہے حق انجیل کی، اگر یہ وہی سردار ہے تو تمہاری ہلاکت نزدیک ہے۔ اہل شہر نے کہا کہ اے ہمارے آقا، ہم آپ کی بہت ہی عزت و تعظیم کرتے ہیں، آپ کی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لہٰذا براہ کرم آپ وضاحت سے اپنی بات ہم کو باور کرائیں۔ بطریق کمامہ نے جواب میں کہا کہ جو علم مجھ کو بطور وراثت ملا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک شام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سرخ رنگ والے صحابی فتح کریں گے۔ اگر واقعی یہ سردار وہی صحابی ہے تو ہم میں ان کا مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ میں مسلمانوں کے سردار کو دیکھوں۔ اگر میں نے ان میں وہی صفات پائے جو اگلی کتابوں میں مذکور ہیں تو میں ان سے صلح کر لوں گا اور وہ جو بھی ارادہ کریں گے اس کو قبول کر لوں گا اور شہر کو ان کے سپرد کر دوں گا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ سردار وہ صحابی نہیں بلکہ دوسرا کوئی ہے تو میں ہرگز اس سے صلح نہیں کروں گا، بلکہ تم کو حکم دوں گا کہ ان سے لڑو اور لڑائی میں شدت کرو۔ بطریق کمامہ اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا۔ راہبوں اور بطارکہ کی ایک بڑی جماعت اپنے ساتھ لے کر کنیسہ سے باہر نکلا۔ بطریق کمامہ بشکل جلوس قلعے کی دیوار کی طرف روانہ ہوا۔ بطریق کمامہ قلعے کی دیوار پر آیا اور اسلامی لشکر کی جانب دیکھا تو مسلمان اپنے سردار کی تعظیم و تکریم اور ہدیہ سلام پیش کر رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسلامی لشکر نے قلعے پر حملہ شروع کیا۔ پھر بطریق کمامہ کے حکم پر ایک رومی نے فصیح عربی زبان میں پکار کر کہا، اے گروہ عرب، تم تھوڑی دیر کے لیے لڑائی موقوف کر دو تاکہ ہم تم سے کچھ سوال اور طلب خیر کریں۔
تمام مجاہدین نے جنگ موقوف کر دی اور کہا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس رومی نے کہا کہ ہماری کتابوں میں تمہارے اس سردار کا ذکر ہے جو اس شہر اور دیگر بہت سے شہروں کو فتح کرے گا۔ تمہارے اس سردار کی صفت اور حلیہ بھی ہمیں معلوم ہے، لہٰذا تم اپنے سردار کو ہمارے سامنے لاؤ تاکہ ہمارے سب سے معزز رہبر اور راہب ان کو دیکھ سکیں۔ اگر تمہارے سردار وہی شخص ہیں تو ہم تم سے لڑے بغیر شہر کو تمہارے حوالے کر دیں گے، اور اگر تمہارے سردار وہ شخص نہیں ہیں بلکہ کوئی اور ہیں تو ہم تم سے جنگ جاری رکھیں گے۔ رومی منادی کی یہ بات سن کر مجاہدوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امر کی اطلاع دی، لہٰذا رومیوں کی درخواست کے مطابق حضرت ابو عبیدہ قلعے کی دیوار کے قریب گئے۔ بطریق کمامہ حضرت ابو عبیدہ کو کئی دیر تک بنظر غور دیکھتا رہا اور ان کی صورت اور حلیے کا معائنہ کرتا رہا، اور اگلی کتابوں میں مذکور صفات سے توازن و تحقیق کرتا رہا۔ بطریق کمامہ نے حضرت ابو عبیدہ سے کوئی گفتگو نہیں کی، صرف ان کو قریب سے دیکھا اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ وہ شخص نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ قلعے کی دیوار سے اتر کر اپنے کنیسہ میں چلا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ کے قلعے کی دیوار سے واپس آنے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے قلعے پر سخت حملہ کیا۔ بطریق کمامہ نے بھی اپنی قوم کو لڑنے کی ترغیب دی، لہٰذا فریقین میں سخت لڑائی ہوئی۔ حضرت زرار بن ازور نے ایک بڑے بطریق کو دیکھا جس کے سر پر سونے کی سلیب تھی، اس کے ارد گرد اس کے خدام اور غلام تھے۔ وہ بطریق رومیوں کو لڑائی کی ترغیب دیتا تھا۔ حضرت زرار ڈھال کے نیچے اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے قلعے کی دیوار کے قریب پہنچ گئے، پھر جس برج پر وہ بطریق کھڑا تھا اس کے نیچے پہنچے اور کمان میں تیر چڑھا کر بطریق کا نشانہ باندھا اور بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کر تیر چلا دیا۔ تیر نے مطلق کوئی خطا نہ کی اور برابر نشانے پر لگا۔ وہ بطریق رومیوں کو سامان جنگ تقسیم کر رہا تھا جب حضرت زرار کا تیر اس کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ حلق میں تیر لگتے ہی وہ بطریق ہڑبڑا اٹھا اور چلایا۔ بطریق قلعے کی دیوار کے بالکل کنارے پر کھڑا تھا اور تیر لگنے کی وجہ سے اس نے اپنے جسم کا توازن کھو دیا اور قلعے کی دیوار سے سر کے بل نیچے گرا، جس کی وجہ سے اس کا سر ناریل کی طرح کچلا گیا۔ اسی طرح اسلامی لشکر کے تیر اندازوں نے کثیر تعداد میں رومیوں کو تیر مار کر قلعے کی دیوار سے نیچے گرایا اور مسلسل 4 مہینوں تک جنگ جاری رہی، لیکن کوئی نتیجہ نہ آیا۔ لڑائی کے طول پکڑنے کی وجہ سے 4 مہینے قلعے میں بند رہنے کی وجہ سے رومی تنگ آ گئے تھے، لہٰذا شہر کے روسا بطریق کمامہ کے پاس کنیسہ میں آئے۔ انہوں نے بطریق کمامہ کو تعظیم کا سجدہ کیا اور کہا کہ اے ہمارے رہبر، عربوں نے مسلسل 4 مہینوں سے قلعے کا محاصرہ کر رکھا ہے اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ ہمارے بہت سے آدمی نہ مارے جاتے ہوں، حالانکہ ان کے بھی آدمی مارے جاتے ہیں، لیکن وہ موت کی پرواہ نہیں کرتے اور ہمارے مقابل لڑائی کے زیادہ خواہش مند ہیں، لہٰذا آپ ہی اس کا مناسب حل ڈھونڈ نکالو۔ قوم کی پرسوز التماس پر بطریق کمامہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور قلعے کی فصیل پر آیا۔ بطریق کمامہ کے مترجم نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے گروہ عرب، دین نصرانیت کا عمدہ شخص اور دین مسیح کا سب سے زیادہ عالم اور عامل بزرگ تمہارے سردار سے گفتگو کرنے آیا ہے، لہٰذا اپنے سردار کو قلعے کی دیوار کے قریب بھیجو۔ مجاہدین نے فوراً حضرت ابو عبیدہ کو اطلاع پہنچائی۔ حضرت ابو عبیدہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو اپنے ساتھ لے کر قلعے کی دیوار کے قریب بطریق کمامہ کے سامنے ٹھہرے۔ بطریق کمامہ نے کہا کہ اے گروہ عرب کے سردار، ہمارا یہ شہر ارض مقدس ہے اور اس شہر کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، لہٰذا تم اس شہر کا محاصرہ ترک کر دو اور کہیں اور چلے جاؤ، ورنہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اور غضب نازل ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ شہر مقدس اور بزرگ ہے، اسی شہر سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے اور اپنے رب سے اتنے قریب ہو گئے تھے کہ 2 گوشہ کمان بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس شہر میں بہت سے انبیاء و مرسلین کے مزارات ہیں۔ پھر حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ اس شہر کے تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں، لہٰذا ہم ہمارا محاصرہ جاری رکھیں گے اور اللہ تعالی ہم کو اس شہر کا مالک کر دے گا۔ بطریق کمامہ نے کہا کہ تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ ہم تم سے 3 باتیں چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اسلام قبول کر لو تاکہ تم ہمارے دینی بھائی بن جاؤ اور تمہارا اور ہمارا حال یکساں ہو جائے۔
बतरीक मामा ने कहा कि बेशक ला इलाहा इल्लल्लाह बड़ा कलमा है और हम इसके कायल हैं, लेकिन तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अल्लाह का रसूल नहीं मानते। हज़रत अबू उबैदा ने फरमाया कि तू झूठा है, क्योंकि तुम ईसाई लोग अल्लाह ताला की वहदानियत के भी कायल नहीं हो और तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा कहते हो। तुम्हारे इस बातिल अकीदे का अल्लाह ताला ने अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद में रद्द फरमाया है। तुम तीन खुदा के भी कायल हो, लिहाजा तुम ला इलाहा इल्लल्लाह के भी कायल नहीं हो। इस्लाम ने ही सच्ची तौहीद बताई है, लिहाजा तुम अल्लाह ताला की तौहीद और हमारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का सिर के दिल से इकरार करके इस्लाम में दाखिल हो जाओ। बतरीक मामा ने कहा कि हम हरगिज़ इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। हज़रत अबू उबैदा ने फरमाया कि अगर तुमको इस्लाम कबूल करने से इनकार है तो जिजिया अदा करो। बतरीक मामा ने कहा कि ये दूसरी बात तो हमारे लिए पहली बात से भी सख्त है, क्योंकि जिजिया देकर तुम्हारे महकूम और तुम्हारे अमन की पनाह में रहने की जिल्लत और हकारत हमें मंजूर नहीं है। हज़रत अबू उबैदा ने फरमाया कि जब तुमको इन दोनों बातों से इनकार है तो तीसरी बात ये है कि जंग के लिए आमादा हो जाओ। तलवार हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला करने वाली है। बतरीक मामा ने कहा कि कसम है मसीह की, अगर तुम 30 साल तक भी मुहासरा करोगे तब भी हमारा किला फतह नहीं कर सकोगे, क्योंकि हमारा किला मुल्क शाम के तमाम किलों से मजबूत और बुलंद है। हमारे पास अशियाए खुर्दो नोश और हथियारों का अजीम ज़ख़ीरा मौजूद है, लिहाजा हम तुम्हारे मुहासरे से नहीं डरते और ना ही तुमसे लड़ने से खौफज़दा हैं। बतरीक मामा ने कहा कि हमारे शहर को सिर्फ एक ही शख्स फतह करेगा और इसकी तारीफ व सिफ़त हमारी किताबों में लिखी हुई है, और उस शख्स के जो सिफ़ात हमारी किताबों में मज़कूर हैं वो तुम में नहीं पाए जाते। हज़रत अबू उबैदा ने पूछा कि जो शख्स तुम्हारे शहर को फतह करेगा उसकी सिफ़तें क्या हैं? बतरीक मामा ने कहा कि उसकी सिफ़तें हम तुमको नहीं बताएंगे, अलबत्ता उसे देखकर फ़ौरन पहचान लेंगे कि ये वही शख्स है। अगर तुम उसका नाम जानना चाहते हो तो हम उसका नाम बता सकते हैं। हज़रत अबू उबैदा ने फरमाया कि ठीक है, तुम सिर्फ उसका नाम ही बता दो। बतरीक मामा ने कहा कि जो शख्स हमारा शहर फतह करेगा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी होगा और उसका नाम उमर बिन खत्ताब होगा, जो फारूक के लक़ब से मशहूर होगा और वो निहायत सख्त मर्द होगा। अल्लाह ताला के कामों में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेगा। हज़रत अबू उबैदा ने फरमाया कि अगर वो ज़ाते गिरामी तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम उन्हें देखकर पहचान जाओगे? बतरीक मामा ने कहा क्यों नहीं, उनकी सिफ़त और उनकी निशानियाँ मुझको मालूम है, उनको देखते ही फ़ौरन पहचान सकता हूँ। बतरीक मामा का जवाब सुनकर हज़रत अबू उबैदा वाज़े तौर पर मुस्कुरा दिए और खुशी के जज्बे के तौर पर फरमाया, कसम है रब्बे काबा की, हमने शहर फतह कर लिया है। फिर आपने बतरीक मामा से फरमाया कि तुम जिस ज़ाते गिरामी का जिक्र कर रहे हो वो हज़रत उमर बिन खत्ताब फ़ारूक आज़म, हमारे सरदार और खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन और जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल हैं। बतरीक मामा ने कहा कि अगर वाकई यही बात है तो तुम खून रेजी और कत्लो कताल से बाज रहो और उन्हें यहाँ ले आओ, हम उनको देखेंगे। अगर उनमें वही निशानियाँ हुई तो हम उनके लिए शहर के दरवाजे खोल देंगे और जिजिया देना भी कबूल करेंगे। लिहाजा तुम्हारे सरदार और बादशाह उमर बिन खत्ताब जब तक यहाँ नहीं आते तुम उस वक्त तक जंग मौकूफ़ रखो। हज़रत अबू उबैदा ने फरमाया कि मुझे तुम्हारी ये बात मंजूर है, मैं हज़रत उमर फ़ारूक आज़म को ख़त लिखकर यहाँ बुलाता हूँ और जब तक वो यहाँ तशरीफ़ नहीं लाते उस वक्त तक के लिए जंग मौकूफ़ रखने का अहद करता हूँ। हज़रत अबू उबैदा की ये बात सुनकर बतरीक मामा बहुत खुश हुआ और किले की दीवार से उतरकर अपने कनीसा में चला गया। नाजरीन, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस जंग में आगे क्या हुआ इसकी तफसील आपको इस वीडियो के अगले हिस्से में बताएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।